یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائیں تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ اب ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی نامراد نہ رہوں گا۔ تو تم بھی یقین رکھو، ان قریب اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے گا اور تمہارے نصیب میں ایسا لکھے گا کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ان قریب اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تمہاری زندگی میں داخل ہوگا، جو تمہاری اٹھائی گئی ایک ایک تکلیف اور تمہاری ذات کے ہر زخم کو ایسے دھو ڈالے گا کہ کوئی نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کو کوسوں قضا کی خوبصورت رنگوں سے بھرنے والا ہے۔ اور جان رکھو کہ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ تب پس تم اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دو۔ ان قریب وہ تمہاری ان پوشیدہ دعاؤں کے خوبصورت جواب دے کر تمہارے حق میں معجزہ خاص ضرور کرے گا۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ اللہ کو تمہارا اداس ہونا اچھا نہیں لگتا، اور پھر جو دل اس عظیم رب کے لیے اپنے نفس کو مار لے اور طویل آزمائش میں شیطان کے بہکاوے کے باوجود صبر اختیار کرتا ہے اور اس سے امید وابستہ کرتا ہے، یہ دل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، سب سے الگ اور سب سے پسندیدہ۔ تم غم نہ کرنا، اللہ ایسے دل کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب پورا کیا جائے گا۔ اور جن چیزوں کو تم کھو دیتے ہو بے شک وہ رب کے بہترین نعم البدل عطا فرماتا ہے، اور وقت کے ساتھ تمہارے ہر دکھ کے دگنے ازالے کرتا ہے۔ بے شک اس رب کے ہاں ہر چیز کی قدرت ہے، اور ہر وہ عمل جو تم نے اپنے رب کو راضی کرنے میں کیا وہ اسے خوب یاد رکھتا ہے۔ پس تم اپنا یقین قائم کیے رکھو، ان قریب اللہ تمہیں ایسی خوشیاں عطا فرمائے گا کہ جس کا تم نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ اللہ تمہارے اس بے چین دل کو جلد ہی سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ تم پس کہہ دو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی ہے جو مسلسل تمہاری خیرگیری کیے ہوئے ہے۔ تم اگر کچھ ایسا تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے جس کی کوئی حکمت تمہیں سمجھ نہ آئے تو اس پر صبر اختیار کر لو۔ تمہارا رب جو وقت تمہارے لیے بہتر سمجھے گا وہ بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جس پر وہ راضی ہوگا اس کے لیے راہیں ہموار کر دے گا۔ تم اپنے دل کو رنج و غم میں مبتلا نہ ہونے دو، بے شک وہی صاحب علم ہے، صاحب قدرت ہے۔ ان قریب تمہیں ہر تکلیف رنج و غم میں دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔